جی سراب بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پاکستان کی طاقت اور آواز سوراب برکت صاحب کو اس وقت عدالت سے باہر لایا جا رہا ہے. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. سوراب برکت صاحب اس وقت ہاتھ کڑیوں میں ہیں. سوراب بھائی سوراب بھائی کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیے بہت شکریہ. سب سے پہلے تو تمام لوگ جو سوراب کے لیے دعا کر رہے تھے اور اس امید سے تھے کہ جلد از جلد ان کا فزیکل ریمانڈ جوڈیشل میں کنورٹ ہوگا تاکہ ہم آگے بیل اپلائی کر سکیں اور وہ واپس اپنے گھر والوں تک خیر خیریت سے پہنچ سکیں. السلام علیکم سراب بھائی، کیا کیس بنایا آپ کے اوپر، کیا کرنا چاہیں گے؟ مجھے خود نہیں پتا، ابھی تک نہیں اپڈیٹ آئی. کہہ رہے آپ نے انٹرویو کیا، میں نے کہ میرا اور کام کیا تھا. پھر کیا نوکری دے. اچھا سر، اندر ایٹیٹیوڈ کیسا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ سر کل کھانا بھی نہیں دیا جا رہا تھا. اچھا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ویری پروفیشنل. سر آپ کے وکلا کو بٹھایا گیا تھا اور کہہ رہے تھے کہ جی آپ دوبارہ آئے تو ہم آپ کو بھی اندر بٹھا دیں گے. اچھا اس چیز کا مجھے نہیں پتا، نہیں پتا، اس چیز کا نہیں پتا، لیکن جو بھی بہرحال سر آپ ایک منٹ چھوڑو، ہمیں سے پہلے نہیں. آپ صاحب آپ کو کیوں ارسٹ کیا گیا؟ سر یہ مجھے آپ کو پتا چلے مجھے بھی بتائیں. اس کو اسی وجہ سے ریسٹ کیا ہے کہ جس وجہ سے خان صاحب کو جیل میں ڈالا. آپ نے انٹرویو کیا ہے، میں نے پھر ایف آئی اے میں نوکری دیا مجھے. میں اور کروں کیا؟ تو اس کے بعد کیا جواب دیا نوکری پر؟ بس دے. دیکھیے بہت شکریہ. سب سے پہلے تو تمام لوگ جو سوراب کے لیے دعا کر رہے تھے اور اس امید سے تھے کہ جلد از جلد ان کا فزیکل ریمانڈ جوڈیشل میں کنورٹ ہوگا تاکہ ہم آگے بیل اپلائی کر سکیں اور وہ واپس اپنے گھر والوں تک خیر خیریت سے پہنچ سکیں. ان سب کے لیے جس نے بھی دعا کی، جو دعائیں کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کا شکریہ. ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج عدالت نے سوراب برکت صاحب کو ایف آئی اے کی کسٹڈی میں سے نکال کے تو جوڈیشل کر دیا، یعنی کہ اب جیل بھیج دیا ہے اور کہا ہے کہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں اب یہ موجود نہیں رہیں گے اور اب ان کی بیل اپلائی کر سکتے ہیں. اور جس وقت ہم اب یہ بات کر رہے ہیں، اب سے تقریباً 15 منٹ پہلے یہ آرڈر ہوا ہے اور ہم نے بیل آلریڈی فائل کرنے کے لیے بھیج دی. تو امید ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر اس بیل کے اوپر بھی کارروائی ہوگی. اور ہم ہر روز عدالتوں میں پیش بھی ہوتے ہیں، عدالتوں کی تنقید بھی کرتے ہیں، ججز کے ساتھ اختلاف بھی رہتا ہے، لیکن آج جس طرح جج صاحب نے ہمارا مقدمہ سنا، جتنی پیشنٹلی انہوں نے سنا، انہوں نے دلائل کو اپریشیٹ کیا، تفصیلی ریکارڈ دیکھا، اور جب تمام چیزیں انہوں نے دیکھ لیں تو انہوں نے متعلقہ ایف آئی او سے جو آئی او ہے ایف آئی اے کا، این سی سی آئی کا، اس سے سوالات پوچھے. اس کے پاس کوئی مؤثر جواب نہیں تھا کہ کس جرم میں. دیا تو ہے کہ سیاست.pk میں کام کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کا تو ہم نے پھر یہ واضح کیا کہ کسی ادارے میں کام کرنا تو کسی سے جرم نہیں ہو سکتا، اور اگر کام کرتے ہیں تو پھر آپ نے باقی سب کو کیوں نہیں اٹھایا، ان کو. تو دلائل ہوئے تو عدالت نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ واقعی کیس پہ کوئی میرٹس نہیں ہے. کوئی شخص اگر کسی کا انٹرویو کر لے تو اس انٹرویو میں دوسرے شخص نے کیا بات کیا، آپ اس کے اوپر شاید کوئی کارروائی کر سکتے ہوں گے، لیکن سوال پوچھنے والے سے نہیں کر سکتے. ساتھ ہی ساتھ اس سے بھی ضروری بات، کیونکہ ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 آرڈرز موجود تھے جن کی خلاف ورزی ہوئی. سوراب برکت صاحب کو باہر جانے سے روکنے میں بھی اس کی خلاف ورزی ہوئی، اریسٹ کرنے میں بھی ان آرڈرز کی خلاف ورزی ہوئی، اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ ابھی بھی آرگیو کر رہے ہیں جسٹس محمد آصف صاحب کے سامنے. تو اس ساری سچویشن کے اندر عدالت نے یہاں پہ اس بات کو بھی اپریشیٹ کیا کہ ایف آئی اے کی، این سی سی آئی اے کی جو کارروائی ہے ساری، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان آرڈرز کے بھی خلاف ہے جو آلریڈی انفیلڈ ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی واضح کیا کہ سوراب کو جب گرفتار کیا گیا اسلام آباد ایئرپورٹ سے، تو اس کو 24 گھنٹے میں ایک میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا تھا جو اسلام آباد کی حدود کے اندر ہونا چاہیے تھا. اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ آئین کے اندر پروٹیکشن ہے، یہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اگر آپ نے اس کو اسلام آباد سے لاہور لے کے آنا تھا کسی ایف آئی آر کے اندر، تو راہداری ریمانڈ لینا ضروری تھا، وہ بھی اسلام آباد میں ایک میجسٹریٹ سے لینا ضروری تھا، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، اور بالکل غیر قانونی طور کے اوپر گرفتاری کر کے اس مقدمے میں ملوث کیا گیا.
اور جو FIR ہے اس FIR کے اندر سہراب برکت صاحب کے خلاف صرف 2 ایلیگیشنز ہیں. پہلی ایلیگیشن یہ تھی کہ ان کا سیاست پی کے ہے. ہم نے آج ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ شو کیا کہ وہ اس میں صرف کام کرتے ہیں کہ اینکر کے طور پہ، ان کا سیاست پی کے نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے انٹرویو کیا تو ہم نے عدالت کو قانون سے اور ججمنٹ سے یہ دکھایا کہ سوال پوچھ لینا جس سوال میں کوئی عنصر اس طرح کا نہ ہو، کوئی ریاست کے خلاف بات نہ ہو، کوئی اس طرح کی بات نہ ہو، صرف سوال پوچھ لینا کوئی کسی جرم کا مرتکب نہیں کرتا کسی شخص کو. عدالت کی بڑی مہربانی، جج صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے دلائل کو اپریشیٹ کیا اور انہوں نے جوڈیشل کیا، اور ہمیں یقین ہے. جوڈیشل کر دیا گیا ہے. اب مجھے بتائیے گا جوڈیشل کے بعد آپ کیا کریں گے اور کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ سہراب ریلیز ہو جائیں گے؟ ہم نے بیل آج ہی ہم کوشش کریں گے فائل کر دیں. حالانکہ ابھی اس وقت تک وقت 2:45 بج چکے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آج ہی بیل فائل کر دی جائے. اگلے ہی 1-2 دن کے اندر اس کی عدالت میں آپ ہمیں سیشن جج کے سامنے جانا پڑے گا. جو اسپیشل جج سینٹرل جو سیشن جج ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا. ہمارے لوگ اس وقت وہاں موجود ہیں، ہم بیل فائل کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح اس عدالت سے قانون، آئین اور فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف ملا ہے ہمیں آج کے دن، آگے کی عدالتیں بھی ہمارے ساتھ انصاف کریں گی. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، ہم بالکل اس بارے میں کلیئر ہیں، میں بھی، ہماری ٹیم بھی، سہراب بھی، کہ اگر کسی نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، کوئی غیر قانونی بات کی ہے، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جو واقعی قانون کی خلاف ورزی ہے، آج بھی ہم نے جج صاحب کو بتایا تو آپ ہمارے خلاف پوری کارروائی کریں. جو کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے آپ کارروائی کریں. ہم قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن سہراب نے نہ قانون کی کوئی خلاف ورزی کی، نہ ان کے خلاف کوئی ایسی ایلیگیشن تھی، بلکہ جو ان کا اریسٹ تھا، جو ان کو روکا گیا باہر جانے سے اور اریسٹ تھا، وہ قانون کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ اس کے اوپر ہائی کورٹ کے 2 آرڈرز موجود تھے، FIA کا اپنا لیٹر موجود تھا. اور جو اب 4 دن کے ریمانڈ کے بعد بھی جب انویسٹیگیشن افسر سے پوچھا عدالت نے کہ آپ نے کیا اس میں سے برآمد کیا ہے، کیا بات کی ہے، تو ان کے پاس آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا. ہم نے جی دیکھا کہ واٹس ایپ گروپ میں تھے، سیاست پی کے ادھر ادھر کی انہوں نے بات کی، اس طرح کی باتیں جس کا نہ کوئی معیار تھا، نہ کوئی اس میں سچائی کا کوئی عنصر تھا. اور ہم بہت مشکور ہیں کہ عدالت نے، جج صاحب نے آج ہماری بات سنی. سر باقی صحافیوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ سوال پوچھنا اگر جرم ہے تو باقی صحافی پھر سوال کرنا چھوڑ دیں؟ میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ سوال پوچھتے رہیں. آپ کا نہ صرف کہ حق ہے بلکہ آپ کا فرض ہے، آپ کے پیشہ ورانہ فرض ہے کہ آپ سوال پوچھیں. اور اگر کسی وجہ سے ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، اگر اس میں FIA یا اس طرح کا کوئی NCCIA کوئی پی کا ریلیٹڈ کوئی زیادتی کر بھی دے، تو آج سہراب کے ریمانڈ کے آرڈر میں، جوڈیشل ریمانڈ کا آرڈر اس بات کی دلیل ہے کہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی عدالتیں ابھی بھی ریلیف اگر میرٹس کے اوپر بات ہو تو دے رہی ہیں. اور صحافیوں کو اس بات سے امید لینی چاہیے کہ آپ جو بھی کریں گے، اگر ریاست یا حکومت یا FIA کسی وجہ سے آپ کے ساتھ کچھ زیادتی بھی کرتی ہے، تو اس پوسٹ 27th امینڈمنٹ ورلڈ میں بھی ابھی بھی ایسی عدالتیں موجود ہیں جو ریلیف فراہم کریں گی. بہرحال سر، آج میں بڑا متاثر ہوا آپ کے دلائل دیکھ کے.